اگر پی ٹی آئی والے رونا رو رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، تو اس کے تو کچھ وجوہات بھی ہیں، ان کے لوگ گرفتار ہو رہے ہیں، ان پہ کیسز بن رہے ہیں. جے یو آئی پہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور بلکہ اس وقت جو لاڈلی جماعتوں کی ایک فہرست بنائی گئی ہے تو اس میں تو جے یو آئی بھی شامل تصور کی جاتی ہیں. پھر آپ لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ میں اثر نہیں ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں تو ایک اصطلاح جو آج میڈیا میں اچھالی جا رہی ہے اور صرف ایک پارٹی کے لیے اچھالی جا رہی ہے، تو میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم سب کا یہ حال ہے، بلکہ پورے 2 صوبوں کا یہ حال ہے. تو اس پہلو کو بھی مد نظر رکھا جائے. کل بھی لاڈلا ایک ہی تھا اور آج بھی لاڈلا ایک ہی ہے، اور اس وقت مختلف جہات سے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. کچھ لوگ اس کو بھی ایک راستہ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ وہ تو جیل میں پڑا ہوا ہے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کہاں سے سپورٹ ہو رہا ہے. میں بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگ بھی کہہ چکے ہیں، وہ کل آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ کہاں سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے. اور مصیبت یہ ہے کہ پانی کھیت تک نہیں لے جایا جا رہا، کھیت کو اٹھا کر پانی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہمارے ملک کے اندر مشکل بات ہے. آپ کرنے لگے تو یہ تو مجھے سمجھ لاڈلا ہے تو کس کا لاڈلا ہے؟ عدلیہ کا لاڈلا ہے. عمران خان عدلیہ کا لاڈلا ہے جی. عدلیہ غلط طریقے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ان کی سہولت کار بنی ہوئی ہے جی. اور جو فیصلے سامنے آئے ہیں اس کا تاثر ہم نے یہی لیا ہے. لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کا تو مزید لاڈلا نہیں ہے نا؟ نہیں، حضرت انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا ہے اور اس طرح مسلح ہو کر، اور انہوں نے جو ہمارے ریاستی اداروں پر، قلعوں پر، ایئرپورٹوں پر، ایئر بیسز پر جو حملے کیے ہیں، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک موقف ہے اور ان کی بھی ایک رائے بنتی ہے جی. اچھا، کل سینٹ سے ایک قرارداد بہت پراسرار طور پر اور بڑے عجیب طریقے سے پاس کی گئی ہے کہ انتخابات ملتوی کی جائے، اور اس میں بھی ان 2 صوبوں میں امن و امان کی بدحالی کا ذکر کیا گیا ہے. آپ کا کیا موقف ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے چاہیے یا کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہونے چاہیے؟ دیکھیے، بات بنیادی یہ ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے. ایک بات بڑی واضح ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے، لیکن الیکشن کے لیے الیکشن کا ماحول بھی چاہیے. الیکشن کے ماحول کے بغیر اگر آپ مجھے مجھ پر الیکشن مسلط کریں گے تو پھر میں کیسے ووٹ کروں گا، کیسے الیکشن لڑوں گا؟ تو یہ ایک چیز ہے. اس حقیقت کو اگر تسلیم نہیں کیا جاتا، اور لوگ کو پرانے کوئی واقعے وہ وقوعے ہوتے تھے جی، بڑے واقعے ہوتے تھے، لیکن ایک حادثہ دوسرا حادثہ، ایسے عمومی طور پر صورتحال ایسی نہیں تھی کہ لوگ پولیس اسٹیشن پہ نہیں جا سکتے تھے. ان کو دھمکیاں دی جاتی تھیں کہ اگر تمہارے جلسے میں، اب ہمیں دھمکی دی جا رہی ہیں کہ ہمارے جلسے میں کوئی آیا تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا جی. تو یہ حالات تو نہیں تھے نا کسی زمانے میں. واقعہ تو ہوا بینظیر بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا، بڑا واقعہ تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور اس کی وجہ سے ملتوی بھی ہو گئے پھر جی. اسی طریقے سے مجموعی طور پر مجھے بھی دھمکیاں دی گئیں، مجھے بھی اس وقت لیٹر دیے گئے کہ آپ اگر فلاں جلسے میں نام لکھا ہے کہ اس فلاں جلسے میں اگر آپ گئے تو آپ کے لیے خطرہ ہے. یہ نہیں کہ عمومی طور پر آپ کمپین نہیں چلا سکتے جی. تو وہ بھی ہم نے وہ حالات دیکھے، ہمارے اوپر گزرے ہیں. یہ نہیں کہ آپ آج کی صورتحال کو، کہ جہاں پر 4 سے 5 گنا زیادہ واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اس کو آپ یہاں اب 100 واقعات ہوتے ہیں اور آپ گزشتہ کوئی 5 یا 6 واقعات کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ اس وقت بھی تو ایسا ہوتا تھا، تو اس وقت بھی تو ایسا ہوتا تھا. یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے جواز نہیں. 2008 میں اور 2013 میں صورتحال اس سے زیادہ بدتر نہیں تھی؟ نہیں، بالکل بھی بدتر. ہم کمپین چلا رہے تھے نا اس وقت، میں جلسوں میں جا رہا تھا نا. اچھا، آج میں نہیں جا سکتا جی. آپ جلسوں میں آپ نہیں جا سکتا نا جی، ایک جگہ بھی نہیں جا سکتا میں جی. کس سے خطرہ ہے؟ اب یہ پتہ ہوتا تو میں مسئلے کا حل بھی نکال لیتا. یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کس سے خطرہ ہے جی. بد امنی اسے کہتے ہیں کہ جس میں قاتل اور مقتول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن کے لیے ماحول اب مناسب نہیں ہے؟ میں تو ماحول نہیں دیکھ رہا جی، اپنے صوبے میں نہیں دیکھ رہا، بلوچستان کے حد تک بھی نہیں دیکھ رہا ہوں جی. لیکن پنجاب اور سندھ میں شاید ہے، وہ ٹھیک ہے، وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ اب. تو پھر آپ سینٹ سے پاس ہونے والے قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے. اچھا، ہاں، ہمارے موقف کے مطابق آیا ہے، وہ حالات کی حقیقت ہے. اور ایک ادارے نے پاس کیا ہے، کوئی میرا جبر تو نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا. ایک ممبر نے وہاں پیش کیا اور وہ قبول ہو گیا. کتنے مہینوں کا آپ التوا چاہتے ہیں؟ ابھی مجھے اس کا تعین نہیں ہے. پہلے اس پر تو آئے کوئی نا کہ بھئی ہاں حالات یہ ہیں.
حالات کو تو قبول کیا جائے. ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی ہم 2 صوبوں کے حالات امن و امان کے حوالے سے تشویشناک ہے، لیکن میں دعا گو رہوں گا جی. اب ہم ان کی دعاؤں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جی، خدا کرے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں. لیکن آپ لوگوں کی بات بھی تو واضح نہیں ہے نا کہ اگر آپ التوا چاہتے ہیں تو کتنے مہینے چاہتے ہیں، کتنے میں تعین نہیں کرنا چاہتا. میں کہتا ہوں حالات ٹھیک کیے جائیں، لیکن مجھے اس قابل بنایا جائے کہ میں ووٹر کے بعد جا کر ان سے ووٹ مانگ سکوں. لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 15-20 دن، مہینہ، 2 مہینے بعد اگر آپ التوا کرتے ہیں جی تو اس وقت جا کے پھر حالات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برے ہیں. میں افغانستان جا رہا ہوں اور وہاں پر میں گفتگو کا ایک ایسے جہت مجھے مل جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، تو بڑے تھوڑے مدت میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت بھی مانگ سکتے ہیں. لیکن میں الیکشن سے نہیں بھاگ رہا ہوں جی. الیکشن میں آج بھی کرنے کو تیار ہوں، کل بھی کرنے کو تیار ہوں، اور کسی کو میں ذاتی طور پر الیکشن سے باہر رکھنے کا حقدار بھی نہیں ہوں.